میں آج پنجاب یونیورسٹی کے اساتذہ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ادارے نے، پنجاب یونیورسٹی کے آپ لوگوں نے جس طریقے سے عالم اسلام کے اس اہم ترین موضوع پر یہ محفل اور یہ عالمی کانفرنس جو ہے منعقد کی، میں اس پر آپ کے منتظمین کو، آپ کی لیڈرشپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس فرض کو سمجھتے ہوئے بیڑا اٹھایا اور آگے بڑھ کر آپ نے آج عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں پہ فلسطین اور کشمیر کے ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو آپ نے اپنے وظیفے کو سمجھتے ہوئے اس آواز میں اپنی آواز آج شامل کرنے جا رہے ہیں۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ نیو یارک میں، واشنگٹن میں بھی جو ہے وہ انسانیت کو جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ مظاہرے کر رہے تھے اور اسرائیل کے خلاف ان کے ظلم کو بے نقاب کرنے کے لیے اپنی کوشش کر رہے تھے۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج لاہور میں ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے بھی آپ اور ہم اس طرح کی اس ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ میں یہ بھی درخواست کروں گا، جیسے وائس چانسلر صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری یہ جو آواز ہے یہ اردو، انگریزی اور عربی کی زبانوں میں جو اعلامیہ جاری ہو، وہ ٹویٹر اور باقی جو آج کے سوشل میڈیا کے جو ہیں وہاں پہ یہ نشر کیا جائے، تاکہ یہ ہماری آواز ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہمارے بھائیوں تک کم از کم یہ پہنچ سکے، اور ہم یہ کہنے میں کل کو حق بجانب ہوں کہ اس وقت ہمارے بس میں انشاءاللہ اور بھی ہم کریں گے، لیکن کم از کم ہم نے ظالم کے خلاف جو اپنی آواز اٹھائی اس میں ہم شامل تھے۔ تو میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا وہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کی جو مشترکہ اساسات ہیں اس کے اوپر میں ایک تحقیقی مقالہ پڑھ رہا تھا۔ اس میں اس کا موضوع تھا جنوبی ایشیا کا فلسطین اور مشرق وسطیٰ کا کشمیر۔ آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں مسائل کی اساس اور اس وقت جو ہیئت بن چکی ہے اس میں اتنی مماثلت پائی جاتی ہے کہ آپ کشمیر کو فلسطین کے ساتھ اور فلسطین کو کشمیر کے ساتھ ملا کر دیکھیں تو آپ کو ایک اساس نظر آئے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلے دونوں آج عالمی ضمیر کو، عالمی امن کے جو جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ٹھیکیداروں کو کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کس طریقے سے انسانی حقوق کے لمبردار آپ دیکھ لیں، انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں، سیاسی حقوق کے حوالے سے دیکھ لیں، اور اپنے وعدے وعید کو دیکھ لیں، اقوام متحدہ میں دونوں مسئلوں کے حوالے سے جو پڑی ہوئی قراردادیں آج بھی عمل درآمد کی منتظر ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آج بھی دونوں مسائل چیخ چیخ کر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ آپ کے جو دو عملی اور منافقانہ جو کردار ہے اس کو کس طریقے سے آپ نے اس کو چلایا ہوا ہے، اور یہ ظلم کا نظام زیادہ دیر چل نہیں سکتا۔ جب دونوں مسائل کے ہم اساس کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ سامراج اور امپیریلزم کی کوکھ سے یہ جنم لینے والے دونوں مسائل کی بنیاد 1947 اور 48 میں نظر آ رہی ہے، جب عالمی طاقتوں نے اگرچہ کئی جگہوں سے اپنے انخلاء کا وعدہ کیا نکلے، لیکن وہاں پہ ایسے بیج بوئے کہ آج بھی وہ رستے ہوئے زخم ہیں، کیونکہ اس کی آڑ میں انہوں نے اپنے عالمی نظام پر جو قبضے کا ایک منصوبہ بنایا تھا وہ آج اس کے اوپر کامیابی سے عمل کر رہے ہیں۔ آج آپ کو کشمیر اور فلسطین میں جہاں پہ اتنی مماثلت نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اس کے پیچھے دو نظریات کام کر رہے ہیں۔ ایک ہندواتا کا نظریہ ہے، ایک صہیونیت کا نظریہ ہے، جس کے تحت صہیونیت نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ ان علاقوں میں، اور ہماری جو حدیں ہیں وہ نیل کے ساحل سے ہیں، اور اسی طریقے سے ہندواتا نے اس طریقے اپنا ایک آئیڈیالوجی بنائی ہوئی ہے کہ ہندوستان میں یا بھارت میں سوائے ہندوازم پہ عمل کرنے والے کے علاوہ کوئی بندے کو رہنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ آج آپ بھارت میں سمجھیں کہ نیتن یاہو حکمران ہے، اور اسرائیل میں آپ سمجھیں نریندر مودی بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے اگر آپ پالیسیز کو آج دیکھ لیں، جس طریقے سے انہوں نے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کی ہیں عبرتناک، آپ کو دونوں میں بہت زیادہ مماثلت نظر آئے گی، کیونکہ آج کی
عالمی امن کی عالمی طاقت امریکہ اور برطانیہ کا ان دونوں مسائل کی بنیاد میں بہت بڑا مجرمانہ کردار ہے، چاہے وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ اس طریقے سے اس نے ہماری تقسیم میں ایک ایسی منافقانہ اور ظالمانہ خیانت کی کہ جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر پیدا ہوا، کہ مسئلہ کشمیر کے رہنے والے عوام کی مرضی اور منشا کے باوجود ان کا الحاق پاکستان کے ساتھ نہ کیا گیا اور ایک ظلم کیا گیا، اور ان کو آج تک وہ اپنے اس بنیادی حق سے محروم ہیں۔ اور اقوام متحدہ نے 1948 میں خود انڈیا گیا اور قرارداد منظور کی کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، لیکن آج دیکھیں کہ وہ حق خود ارادیت اسی طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اسی طریقے سے اسی ایک سال 2 سال 1947-48 کا پیریڈ تھا، فلسطین کے علاقے میں جس طریقے سے یہودیوں کو جا کے جو اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ بیلفور ڈکلریشن کا آپ حوالہ دیکھتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ جا کے یہودیوں کو بسایا اور وہاں پہ جو مقامی رہنے والے فلسطین تھے ان کو بے دخل کیا، اور جس طریقے سے بعد میں جنگیں ہوئیں عرب فلسطین کے مسئلے کے اوپر، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ دن بدن گمبھیر ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی طاقتوں کے اس میں مفادات بڑھتے گئے، کیونکہ دیکھیں عالمی طاقتوں نے خصوصاً امریکہ اور اسرائیل نے جس طریقے سے اپنی اسلحے کی تجارت کے سب سے بڑے تاجر ہیں دنیا میں، تو ان کو دنیا کے مختلف علاقوں میں محاذ جنگ کو بحال رکھنا ہوتا ہے تاکہ ان کے یہ جو اسلحے کی تجارت ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ اسرائیل جیسا ملک کا سب سے بڑا اسلحے کی برآمد اور اس کا خریدار ہندوستان ہے، ان کے درمیان جو ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ اس کو بہت فخریہ انداز سے ہندوستان اور اسرائیل جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک طرح کے مسئلے کو جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور ان کے پیچھے یہ جو اسلحے کی تجارت کا تیسرا بنیادی مرکز جو کردار ہے وہ امریکہ ہے، اور اس کے ساتھ برطانیہ کے اس کے ساتھ سپورٹ ہے۔ اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں جب یہ قراردادیں جاتی ہیں تو کس طریقے سے وہی امریکہ بہادر، وہی برطانیہ، وہی فرانس اس کو ویٹو کر دیتے ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ کھلے عام جو ہے وہ اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ جب یہ ابھی تازہ جو ظلم و بربریت کی تاریخ لکھی گئی فلسطین میں اور پھر اس کے بعد جنگ بندی ہوئی، تو امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ ہم $75 ملین کی امداد دیں گے اور فلسطین میں جو ہے جو دوبارہ بحالی کا ہم کام کریں گے۔ تو وہاں تو فلسطین میں تو کہتے ہیں کہ اس وقت ایک اینٹ بھی سلامت نہیں بچی، اتنی شدت سے بمباری کی گئی، اتنے بچے، عورتیں، نوجوان، بوڑھے کو بالکل ایک اس طرح کا آپ کے ایتھنک کلینزنگ کا لفظ جو ہے نسل کشی کا ایک جو منصوبہ دنیا کی آنکھوں کے سامنے کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پھر بھی اسرائیل کے جو حواری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ امن پسند شہریوں پہ، اسرائیل کے امن پسند شہریوں پہ فلسطین والے راکٹ پھینکتے ہیں۔ اتنا بڑا دورہ میں اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر میں 5 اگست 2019 ابھی اس کے 2 سال پورے ہونے والے ہیں، خود ہندوستان نے 1954 میں جو ان کے ساتھ طے کیا تھا کہ کشمیر کو اپنا ایک آئین، اپنا جھنڈا، اپنی شناخت دی تھی، 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 اپنے آئین کو ہی اس نے ختم کرتے ہوئے کشمیریوں سے یہ جو ان کا چھوٹا سا ان کے پاس ایک حق تھا وہ بھی ان سے لے لیا، کیونکہ اس کی آڑ میں کشمیر میں بھارت اس کی جغرافیائی جو وہاں پہ اور جو آبادی کا تناسب ہے وہ اس کو اس طریقے سے تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ کل کو اگر ہمیں یہاں پہ ریفرینڈم بھی کرانا پڑ جائے تو کم از کم جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں ہے۔ کس طریقے سے وہاں پہ غیر کشمیریوں کو اب زمین خریدنے کی آزادی دے دی گئی ہے اور ان کے بنیادی حقوق 2 سال سے مسلسل پامال کیے جا رہے ہیں، اور عالمی امن کے ٹھیکیدار اور عالمی طاقتیں اس پر خاموش ہیں، کیونکہ یہی فارمولہ فلسطین میں اسرائیل کامیابی سے سر انجام دے چکا ہے کہ کس طریقے سے اس نے فلسطینیوں کو وہاں سے نکالا اور وہاں پہ اسرائیل کی آبادی کو بڑھایا، یہودیوں کو بڑھایا، اور وہاں پہ پھر انہوں نے یہ قبضہ اپنا پکا کیا اور کہا کہ جناب اب تو 2 اسٹیٹس اس کا واحد عمل ہے، یعنی کہ آپ قبول کر لیں کہ آپ کی سرزمین پہ جو ہم نے قبضہ کیا تھا
وہ پکا ہو گیا، آپ کو ہم تھوڑا سا وہ دے دیتے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اسرائیل کسی بھی طریقے سے آمادہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ پے در پے وہ ظلم و بربریت کی ایک تاریخ لکھتا ہے، پھر اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا ہے، جنگ بندی ہوتی ہے، اور مزید بیچارے اس دنیا سے جو ہے وہ لوگ اور شہیدوں کو میں ہم اضافے کی لسٹ بنا کے اس کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں۔